صاحبت نے نہال کی بات پر عمل کرتے ہوئے فرمان سے مشورہ کر کے اگلے ماہ کی 8 تاریخ کو نہال اور عنایا کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی، جس کے سبب دونوں فیملیز میں شادی کی تیاریاں عمل میں آ گئی۔ نمیر 1 گھنٹے پہلے آفس سے گھر آیا تھا۔ اس وقت صاحبت اور نہال عنایا کو لے کر شاپنگ کے سلسلے میں باہر نکلے ہوئے تھے۔ نمیر صوفے پر نیم دراز ہاتھ میں ریموٹ پکڑے ٹی وی کے چینل چینج کر رہا تھا، تبھی اس کو جھٹکا لگا۔ وہ اٹھ بیٹھا، اس نے 2 چینلز پیچھے کیے، اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ یہ کوئی ماڈلنگ شو تھا جس میں ریمپ پر کیٹ واک کرتی ہوئی لڑکی کوئی اور نہیں منال تھی۔ نمیر نے کافی دیر تک بے یقینی سے اسکرین پر نظریں جمائے رکھی۔ منال کی ڈریسنگ دیکھا نمیر کا چہرہ ضبط کے مارے سرخ ہونے لگا۔ وہ اپنا موبائل اٹھا کر منال کا نمبر ڈائل کرنے لگا، مگر اس کا نمبر بزی جا رہا تھا۔ 2 سے 3 بار ٹرائی کرنے کے بعد نمیر غصے میں کار کی کیز اٹھا کر عشرت کی طرف چلا گیا۔ اچھا ہو گیا نمیر تم آ گئے، میں تمہیں ہی کال ملانے والی تھی۔ منال نمیر کو اپنے کمرے میں آتا دیکھا بولی، کیا کرتی پھر ہو منال تم؟ نمیر اس کی بات سنی انسنی کرتا غصے میں بولا، ایسا کیا کر دیا میں نے کہ یہ تم بات کس طرح کر رہے ہو؟ منال کو نمیر کا لہجہ پسند نہیں ہے، وہ سیریس ہو کر پوچھنے لگی، نادان نہیں ہے تمہیں میری بات اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے، تم نے ماڈلنگ کی اسکرین پائی کس کی پرمیشن سے؟ نمیر کو اس کا انداز مزید بڑکا گیا۔ وہ تیز آواز میں بولا، ایکسکیوز می، میں چاہے ماڈلنگ کروں یا اسکرین پہ آؤں، مجھے نہیں لگتا کہ اس بات کے لیے مجھے تمہاری پرمیشن کی ضرورت ہے۔ منال اس کے روبرو کھڑی ہو کر اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر نمیر کو دیکھا بولی۔ ایک لمحے کے لیے نمیر خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں واقعی اس وقت میری پرمیشن کی ضرورت نہیں، مگر آگے جا کر تمہیں میرے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنی ہوگی اور میں ہرگز پسند نہیں کروں گا منال تم ڈھیر سارے لوگوں کے مجمع کے بیچ ریمپ پر اپنی نمائش کرتی ہوئی نظر آؤ، اس لیے آئندہ کے لیے احتیاط کرنا۔ نمیر اپنے غصے کو بہت مشکل سے کنٹرول کر رہا تھا جو کہ اس وقت اسے منال پر آ رہا تھا۔ نمیر پلیز اس طرح کی باتیں کر کے تم اپنی کنزرویٹو سوچ مجھ پر شو مت کرو، تم ایک پڑھے لکھے میچور انسان ہو، ماڈلنگ کرنا کوئی ایسی بری بات نہیں جس کے لیے تم یوں اوور ریئیکٹ کر رہے ہو، بلکہ تمہیں تو چاہیے تم ماما پاپا کے سامنے اپنے گھر والوں کے سامنے میرا ساتھ دو تاکہ آئندہ کے لیے ایٹ لیسٹ ماما پاپا تو مجھ پر کوئی روک ٹوک نہ کر سکے۔ منال اب سیریس ہو کر اس کو سمجھانے لگی، مگر منال کی بات سن کر نمیر کا ماتھا ٹھٹکا۔ آئندہ کے لیے اس سے کیا مراد ہے تمہاری؟ نمیر نہ سمجھنے والے انداز میں منال کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ نمیر مجھے فلم کیا ہوا ہے اور یہ میرے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، کم نہیں ہے، میں اس کو ہر صورت میں اویل کرنا چاہتے ہو اور اس کام کے لیے تم میرے پیرنٹس کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو بھی ایگری کرو کہ پلیز اسے میری خواہش سمجھ لو۔ منال کی بات سن کر نمیر ایک بار پھر خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ منال میری ایک بات دھیان سے سنو، میں بے شک ایک پڑھا لکھا انسان ہوں، مگر میرے خیالات اور نظریات اتنے ماڈرن ہرگز نہیں کہ میری ہونے والی بیوی فلموں میں کسی غیر مردوں کے ساتھ کام کرتی نظر آئے اور میں اس کی ایکٹنگ دیکھ کر واہ واہ کرتا ہوا تالیاں پیٹوں۔ اگر تم میری اس سوچ کو دقیانوسی سوچ سمجھتی ہو تو پھر ٹھیک ہے، میں دقیانوسی مرد ہوں۔ اگر تم اپنے گولڈن چانس کو نہیں چھوڑ سکتی تو بے شک تم مجھے چھوڑ دو۔ نمیر کو لگا وہ منال کی اتنی اہمیت ضرور رکھتا ہے کہ منال اس کی خواہش کا احترام کرے۔ نمیر تم واقعی ایک کام سے مرد ہو جسے بس بیوی کے نام پر ایک 24 گھنٹے کی ملازمہ چاہیے جو اس کے بچے پیدا کرے اور ان کی پرورش کرے، اس کے گھر کی دیکھ بھال کرے، لیکن میری زندگی کا مقصد صرف شادی کرنا یا بچے پیدا کرنا نہیں ہے یار۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے آخر میری بات کو؟ میں یہ موقع اپنے ہاتھ سے ہرگز نہیں گنوانا چاہتی۔ منال غصے میں اس کو سمجھانے لگی، اگر تم شادی کے بعد کہیں اور جاب کرنے کے خواہش مند ہوتی تو میں تمہیں کبھی بھی منع نہیں کرتا۔ چلو آج تمہاری باتوں سے یہ تو ثابت ہوا کہ تمہاری نظر میں مجھ سے یا میری ریلیشن سے زیادہ اپنے مقصد ویلیو رکھتے ہیں۔ مبارک ہو تمہیں اپنا نیا مقصد۔ نمیر منال کو کہتا ہوا اس کے کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ آئی تھنک تم اپنے بھائی کی طرح عنایا جیسی لڑکی ڈیزرو کرتے ہو، تمہیں ایسی ہی کسی دوسری لڑکی سے شادی کرنی چاہیے جو سر جھکا کر تمہارے حکم مانتے ہوئے ساری زندگی تمہارے اشارے پر چلے۔ اپنی اگنورنس برداشت نہیں ہوئی تو منال تڑہ کر بولی، میں کیا ڈیزرو کرتا ہوں، کیا ڈیزرو نہیں کرتا، کیا مجھے کس سے شادی کرنی ہے، اب اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں۔ بس آج میں اتنا جان گیا ہوں کہ میں تم جیسی لڑکی ہرگز ڈیزرو نہیں کرتا، یہ بات اب تم ہمیشہ اپنے دماغ میں بٹھائے رکھنا۔ نمیر اس کو بولتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ بہت برا کیا ہے اس لڑکی نے اپنے ماں باپ کے ساتھ، میرے نمیر کے ساتھ کیسا مرجھا سا گیا ہے میرا بچہ، تو دن سے نہ کہیں آ رہا ہے نہ جا رہا ہے، بس اپنے کمرے میں خود کو بند کیے بیٹھا ہے۔ وہاں پر من اور عشرت کی رو بری حالت ہو گئی ہے۔
ذرا شرم نہیں ہے اس لڑکی کو اپنے ماں باپ کی عزت کو یو ٹی وی پر نیلام کرتے ہوئے، بجائے شرمندہ ہونے کی ضد لگائے بیٹھی ہے کہ آگے بھی فلموں میں کام کرنا ہے۔ فرمان اور عشرت کے منع کرنے پر الٹا گھر چھوڑ کر اپنی سہیلی کے گھر جا بیٹھی ہے۔ بے حیا لڑکی۔ ثروت ابھی نہال کے ساتھ فرمان کو ہسپتال سے دیکھ کر گھر آ کر بیٹھی ہی تھی۔ اس صورتحال سے جہاں نہال اور عنایا کی شادی کی خوشیاں پھیکی پڑی، وہیں سب کو نمیر اور منال کے تعلق کے ختم ہونے کا بھی علم ہو گیا۔ منال نے اس طرح گھر چھوڑ کر جانے سے فرمان کی اچانک طبیعت بگڑی۔ ڈاکٹر نے سختی سے تلقین کی تھی کہ کوئی بھی بری خبر فرمان کی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، لہٰذا انہیں خوش رکھا جائے۔ شادی کے گھر میں یوں اچانک منال کی وجہ سے خاصا ٹینشن زیادہ ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے خالہ جانی حالو نمیر کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھ بھی بہت برا کیا ہے، اور دعا کر کے جب اسے احساس ہو تو زیادہ دیر نہیں ہو چکی ہو۔ اور رہی نمیر کی بات، تو جہاں تک میں اپنے بھائی کو جانتا ہوں وہ اپنے اور منال کے رشتے کو روک لگا کر زندگی برباد کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ ایک میچور انسان، مگر کسی بھی ریلیشن کے جو اچانک ختم ہونے سے دکھ تو ہوتا ہے۔ آپ اس کی ٹینشن مت لے، سیٹ ہو جائے گا وہ۔ میں نے نوفل کو ساری صورتحال بتا کر اسے بلوایا، اب وہی نمیر کو ٹھیک کرے گا۔ نہال ثروت کو دیکھتا ہوا بتانے لگا، مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ تم منال میں دلچسپی رکھتے ہو، اس لیے اس سے شادی کے خواہشمند ہو، مگر یہ اندازہ ہرگز نہیں کہ تمہیں اس سے عشق ہے۔ اس سے ریلیشن ختم ہونے کے بعد یوں کمرے میں اس کا جوگ لیے بیٹھ جاؤ گے۔ نوفل نمیر کے کمرے میں آئے اور کمرے کی لائٹ آن کر کے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے نمیر کو دیکھا، بولا، شٹ اپ نوفل، میں اس وقت سنجیدہ ہوں، مزاق کا موڈ بالکل نہیں میرا۔ نوفل کا طنز سن کر نمیر پاس رکھے چیئر پر بیٹھا ہوا بولا، میرے بھائی اب سنجیدہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، تمہیں سامنے والے بندے کے انداز اور عادت دیکھا بہت پہلے سنجیدگی سے سوچنا چاہیے تھا۔ اب جب بات آئی گئی ہوگی ہے تو بات کو مذاق میں اڑاؤ یار، بھول جاؤ سب۔ نوفل بھی بیڈ پر ریلیکس انداز میں بیٹھتے ہوئے نمیر سے کہنے لگا، نوفل تم جانتے ہو نا کہ میرے اور منال کے ریلیشن میں پہل اور پیش قدمی اسی کی طرف سے ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے لائک کرتی ہے، میرے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ وہ میری کزن تھی، میرے لیے قابل احترام بھی۔ میں اپنے اور اس کے ریلیشن کو لے کر ہمیشہ اسے مخلص رہا۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ہمیشہ اگنور کرتا رہا، اور 2 دن پہلے وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میں اس کی اسکرین پر آنے پر اوور ریئیکٹ کر رہا ہوں۔ میں ایک کنزرویٹو مرد ہوں یار، میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو یہ گوارا کر کے اس کی بیوی کسی دوسرے مرد کے ساتھ اسکرین پر کام کرے۔ میں ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود ایسی مینٹالٹی نہیں رکھ سکتا، اتنا بے غیرت نہیں ہوں اپنے سامنے اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے مرد کے ساتھ دیکھوں۔ نمیر نوفل کے سامنے اپنے دل کا غبار نکالنے لگا۔ نوفل نے بھی اس کو بولنے دیا۔ جب نمیر بول کر چپ ہوا تو نوفل بولا، نمیر ایک طرح سے اچھا نہیں ہوا کہ منال کی سوچ تم پر شادی سے پہلے واضح ہو گئی، اور یہ بھی کہ اس کی لائف میں اس کے خواب پہلے آتے ہیں جنہیں وہ پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتی ہے، جبکہ تم اپنے آپ کو اس کا خواب سمجھنے کی بھول کر بیٹھے تھے۔ پہل اگر منال کی طرف سے ہوئی مگر اس کے باوجود تم اس کے فرسٹ پریورٹی نہیں ہو۔ نمیر تمہیں نہیں لگتا کہ ایسے کھوکھلے ریلیشن کو ابھی نہیں تو بعد میں یہی انجام ہونا تھا؟ تم سے بریک اپ کے بعد یقیناً منال بھی اپنی زندگی میں مطمئن ہوگی۔ میرے خیال میں اب تمہیں بھی اس پر مٹی ڈال دینی چاہیے۔ نوفل نمیر کو سمجھاتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا، مٹی میں 2 دن پہلے ہی ڈال چکا ہوں۔ اگر تم یا کوئی اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں منال کا روگ لے کر بیٹھا ہوں تو ایسا ہرگز نہیں۔ صرف مجھے افسوس ہے تو اس بات کا کہ میں نے اپنی فیلنگ، اپنے ایموشنز اس لڑکی پر شو کیے جو یہ سب کچھ بالکل ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ نمیر سر جھٹکتا ہوا کہنے لگا، اگر تم اپنے ایموشنز اور فیلنگز یونیورسٹی کے ٹائپ پر فرحین کے لیے رکھتے تو اب تک میں اور نہال چاچا بن چکے ہوتے۔ نوفل کی بات پر جہاں نمیر کے تاثرات سنجیدہ ہوئے، وہیں نوفل کو بھی اپنے غلط وقت پر بولے کے الفاظ کا احساس ہوا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نوفل، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اس طرح جو کچھ ہم دونوں نے فرحین کے ساتھ کیا؟ نمیر نوفل کو بولنے لگا، تبھی نوفل نے اس کی بات کاٹی، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا نمیر کہ اس رات کا ذکر ہمارے بیچ میں اب کبھی نہیں ہونا چاہیے، پلیز لیو دس ٹاپک۔ نوفل نے سختی سے کہا، کیا چل رہا ہے بھائی، حالات کیسے ہیں اب؟ نہال کمرے میں آ کر نوفل کو دیکھا نمیر کے متعلق پوچھنے لگا، چند منٹ پہلے موسم ابر آلود تھا مگر اب مطلع ایک دم صاف ہے۔ نوفل نے نہال کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ نہال اور نوفل ہنسنے لگے، جس پر نمیر چیئر سے اٹھ کر نوفل کو مکر جڑتا ہوا خود بھی ہنسا۔
انسان کے بچے بن جاؤ تم، عنایہ کے دوست پر تمہاری ساری مہربانیوں سے واقف ہوں میں، نمیر نوفل کو جتاتے ہوئے بولا۔ نہال مسکراتا ہوا بیڈ پر نوفل کے برابر میں بیٹھ کر وہ معاملہ تو کب کا سنجیدگی اختیار کر گیا ہے یار، یہ تو شریف آدمی ہے، اس نے منگنی سے کام چلا لیا، میں تو ڈائریکٹ شادی کا سوچ رہا ہوں۔ منگنی کی ہواریوں کو کون برداشت کرے، اس کی شادی سے فارغ ہو جاؤں تو میرے بیاہ کی خبر سننے کے لیے تیار رہنا۔ نوفل مزے سے بولتا ہوا دوبارہ بیڈ پر لیٹ کے جبکہ نمیر مسکراتا ہوا ڈریسنگ روم میں جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ نہال نمیر سے پوچھنے لگا۔ چینج کر کے آتا ہوں، پھر کہیں باہر چلتے ہیں تم دونوں کا یوم آزادی منانے، اس کے بعد تو تم دونوں نے اپنی اپنی بیویوں کے پلو میں چھپے ہوئے نظر آؤ گے۔ نمیر مسکرا کر بولتا ہوا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ نوفل اور نہال نمیر کی بات پر مسکرا دیے۔ کیا وہ چڑیل اب فلموں میں آئے گی؟ کون ہے وہ بیوقوف ڈائریکٹر جو اس نک چڑی کو اپنی فلم میں لے رہا ہے؟ فری پیریڈ میں وہ دونوں کینٹین میں بیٹھے تھے، تب عنایہ شاندے کو بتانے لگی۔ آپ بھی کس عمل سے ماموں جان بہت دکھی ہیں شاندے، مجھے بس ان کی بہت فکر رہتی ہے، پر مامی وہ تو مجھے ایسے گھل کر دیکھ رہی ہیں جیسے کہ سب میرا گیا درا ہے۔ عنایہ افسردگی سے بولی۔ اپنی مامی کی تو رہنے ہی دو، ان کے کچن کا کوئی برتن ہوا سے بھی گر کے ٹوٹا تو وہ تمہیں ہی کھا جانے والی نظروں سے دیکھیں گی۔ یہ بتاؤ تمہاری شادی کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ شاندے نے کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے ٹاپک چینج کیا، جس سے عنایہ کے افسردہ چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پرسوں سربت آنٹی اور نہال کے ساتھ جا کر اپنا ویڈنگ ڈریس لے کر آئی ہوں، پکس بھیجی تو تھی تمہیں، عنایہ فرائض سے انصاف کرتی ہوئی بولی۔ تو شاندے مسکرائی۔ بہت پیارا ڈریس تھا ماشاءاللہ، دیکھا تھا میں نے۔ یہ بتاؤ ہمارے ایگزامس بھی تمہاری شادی کے بعد ہونے والے ہیں، اس کی کیسی تیاری ہے؟ شاندے اب آئی برو اچکا کر سے پوچھنے لگی۔ سچی بتاؤں تو اب کی بار کچھ بھی تیاری نہیں، بہت ڈر لگ رہا ہے۔ عنایہ کے فیس ایکسپریشن دیکھ کر شاندے کو ہنسی آ گئی۔ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے اس میں، اب تو تمہارے ٹیوٹر آل ٹائم تمہارے پاس موجود ہوں گے۔ شاندے شرارتی انداز اختیار کرتی ہوئے بولے۔ جبھی تو وہ بھی زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ عنایہ کے بولنے پر وہ دونوں مسکرا دی۔ آج نہال اور عنایہ کی مہندی کا کمبائن فنکشن تھا، ان دونوں کی رسم کرنے کے لیے ایک ساتھ اسٹیج پر بٹھایا گیا تھا۔ نہال اور عنایہ سمیت سب اپنی اپنی جگہ خوش تھے۔ فرمان کی بھی طبیعت کافی حد تک سنبھل گئی تھی، منال اس کے بعد گھر والوں سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا، وہ اپنے آنے والی فلم کی وجہ سے بہت بزی تھی اور ٹینا کے گھر پر ہی رہائش پذیر تھی، جبکہ شر چہرے پر نقلی مسکراہٹ سجائے خوش ہونے کی بھرپور اداکاری کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور ہر رشتہ دار دوست احباب جو منال کے بارے میں پوچھ رہے تھے خوبصورتی سے انہیں دوسری باتوں میں لگا کر ان کی بات ٹال رہی تھی۔ دوسری طرف نمیر نوفل کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا، وہ پچھلے 2 دن کی بنسبت آج کافی خوش لگ رہا تھا۔ کیا ہوا، آئی نہیں ابھی تک؟ نوفل کی نگاہیں حال میں شاندے کو ڈھونڈتی ہوئی نظر آتی، طبی لہجے میں شوخی سمائے نمیر نوفل سے پوچھنے لگا، یار آنا تو چاہیے، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ نوفل نے اپنی پاکٹ سے موبائل نکالا اور جنید کو کال ملائی۔ اس نے جنید کو شاندے کو گھر سے پک کرنے کے لیے کہا تھا۔ جنید ایک قابل اعتبار لڑکا تھا اور نوفل نے اس کو جاب دلائی تھی، پارٹ ٹائم میں وہ اوبر چلاتا تھا۔ قسم سے یار تم دونوں دنیا کے فارغ ترین انسان لگ رہے ہو، ایک ان مصروف کی حالت دیکھو، بہانے سے گھونگھٹ میں جھانکنے کی کوشش میں لگے ہیں، دوسری طرف تم جس سے انتظار کی گھڑیاں نہیں گزری۔ نمیر نے نہال اور نوفل کی حال پر افسوس کرتے ہوئے کہا۔ زیادہ ہم دونوں کا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں، آج میں دل سے دعا کرتا ہوں اسی محفل میں کوئی ایک لڑکی ایسی ہو جس سے تمہیں اصلی والی محبت ہو جائے اور جلد سے جلد تمہاری اس سے شادی ہو جائے۔ نوفل نے ہاتھ اوپر اٹھا کر دعا کی، جس پر نمیر زور سے ہنس دیا۔ یہ اصلی محبت کیا ہوتی ہے؟ نمیر ہنستے ہوئے نوفل سے پوچھنے لگا۔ وہی جو تمہیں آج تک نہیں ہوئی، جو منال کے ساتھ تم نے وقت گزارا اسے وقتی لگاؤ سمجھ لو، مطلب وقتی اٹریکشن، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ویلیو کم کرتے کرتے ختم کر دیتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تم نے مجنوں بننے کا ڈرامہ زیادہ دن تک نہیں کیا، مگر اب کی بار جو تمہیں ہوگی نا، گارنٹی دیتا ہوں اصلی والی محبت ہوگی۔ نوفل نمیر کو دیکھا پرشوق بولا، اس کی بات وثوق سے بولا، اس کی بات سن کر نمیر دوبارہ ہنس دیا۔ یار مجنوں بننے والی کیا بات، منال مجھے پسند تھی مگر ہم دونوں کی سوچیں ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتی، اس لیے آج وہ اپنے راستے اور میں اپنے راستے، مگر محبت والی بات رہنے دو، یہ محبت والی کا صرف تم دونوں پر ہی سوٹ کرتے ہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ وہ دیکھ آگے نمیر نے اپنی بات مکمل کر کے آخر میں نوفل کی توجہ انٹرس میں دلوائی اور وہاں سے چلا گیا۔
ظالم حسینہ یہ کسی دن سچ میں میری جان لے لے گی۔ نوفل نے دور سے شاندے کو دیکھا، آنکھیں بند کر کے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ڈارک پرپل کلر کی کلیوں کی فراق جس پر سلور نگینوں کا لائٹ سا کام ہوا، بالوں کو پراندے میں قید کی، کانوں میں بڑے بڑے آویزے پہنے شاندے چلتی ہوئی اسی کے پاس آ رہی تھی۔ نوفل کے لب مسکرائے، یہ ڈرائیور تم نے بھیجا تھا؟ شاندے نوفل سے پوچھنے لگی، وہ اسے سہولت مہیا کر کے خوب اس کی عادت بگاڑ رہا تھا۔ اب تو اس کا ٹیلر کپڑے سینے کے بعد جب اس سے پیسے نہیں لیتا تو اچھی خاصی چڑ جاتی، لیکن رات کے وقت وہ کسی ٹیکسی میں اکیلی کیسی آتی؟ اس وجہ سے نوفل کی بیجی کی گاڑی میں آرام سے آ گئی۔ کیوں آنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ یا پیسے تو نہیں مانگے اس نے تم سے؟ نوفل شاندی کو دیکھ کر فکرمندی سے پوچھنے لگا، پولیس والوں کے کرتوتوں سے ہر کوئی واقف ہوتا ہے، پیسے مانگا اسے اپنی شامت تھوڑی لانی تھی تم سے؟ شاندی گھوٹے ہوئے اس کو دیکھ کر کہا۔ شاندی کی بات سن کر وہ اپنے ہونٹوں پر آنے والی مسکراہٹ چھپا گیا۔ ایکسکیوز می، میں اتنا برا بھی افسر نہیں ہوں، کافی اچھی امیج ہے لوگوں میں میری۔ وہ اب شاندی کو جتانے والے انداز میں ذرا سیریس ہوگا بولا، ہماری باتیں خود ثابت کریں تم اتنے برے نہیں مگر تھوڑی بہت برے ہو۔ شاندی نے فوراً اس کی بات کو پکڑتے ہوئے کہا، جس پر نوفل مسکرایا، تھوڑا بہت تو چلتا ہے، اس ادارے میں زیادہ ایمانداری بھی گلے پڑ جاتی ہے۔ نوفل دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا، بہت اچھا ہوا جو تم نے اپنے بارے میں خود ہی بتا دیا، بلا وجہ میرے دل میں تمہارا اچھا امیج بن رہا تھا۔ شاندی بولتے ہوئے وہاں سے جانے لگی، تبھی نوفل نے اس کا نازک ہاتھ پکڑا، میں چاہتا تم میرے بارے میں اچھا ہی سوچو، کیونکہ میں تمہارے لیے کبھی بھی برا ثابت نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی تمہارے ساتھ کچھ برا کر سکتا ہوں۔ نوفل چہرے پر سنجیدگی لائے شاندی کو کہنے لگا، ایک پل کے لیے شاندی کا دل چاہا اس کی بات پر ایمان لیا ہے، تمہیں میری اور امی کے لیے اتنا اچھا بھی بننے کی ضرورت نہیں۔ سبزی والا ہم سے سبزی کے پیسے نہیں لیتا، میڈیکل سٹور سے امی کی دوائی لینے جاؤں تو میڈیکل سٹور والا دوائی کے پیسے نہیں لیتا، کہیں جانا ہو تو رکشے والا پیسے پہلے سے آن کھڑا ہوتا ہے دروازے پر، کل دو آدمی گھر میں آ کر UPS لگا گئے، اس طرح سے مت کیا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ شاندی اسے اپنا ہاتھ چھڑوا کر ناراض ہوتی ہوئی بولی، مجھے تو اچھا لگتا ہے، سمپل سی بات ہے، میں چاہتا ہوں تمہیں یہ آنٹی کو کسی چیز کا مسئلہ یا حوالی نہ ہو، اس لیے سب کو ڈیوٹی پر لگایا ہوا ہے، اب اس طرح گرگا دیکھو گی تو یہی کھڑے کھڑے فوت ہو جاؤں گا میں، اور ایک پولیس والے کو مارنے کا الزام تم پر آئے گا۔ وہ سیریس بات کو مذاق کا رنگ دیتے ہوئے بولا۔ شاندی ابھی بھی اس کی بات پر ہنسے بغیر اس کو گور کر دیکھی تھی۔ یار میں سوچ رہا تھا تمہیں ہم دونوں کا ملنا کچھ فلمی سا نہیں لگتا؟ یاد کو ہماری پہلی ملاقات پھر جو اچانک نہال کی منگنی میں دوبارہ ملنا، ایسا لگتا ہے جیسے اوپر والا چاہتا ہے کہ ہم دونوں ملیں اور بار بار ملے۔ نوفل اب بھی شاندی کو دیکھ کر شرارتی انداز میں بولا، تمہارے ڈائلاگ دیکھ کر لگتا ہے کہ تم فلمیں بہت زیادہ دیکھتے ہو۔ شاندی نے نوفل کو دیکھ کر اس کے بارے میں اپنی تازہ رائے دی، ہاں میں رومانٹک موویز بہت شوق سے دیکھتا ہوں، مگر تمہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ تم صرف مار داڑ والی فلمیں دیکھتی ہوں۔ وہ ابھی ڈیٹ پان سے مسکراتا ہوا شاندی کو چھیڑنے کے غرض سے بولا، میں صرف مار داڑ والی فلمیں دیکھتی ہی نہیں، اگر سامنے والا چھچوڑا پن پہ اترا تو مار داڑ شروع بھی کر دیتی ہوں۔ شاندی جتنی سنجیدگی سے بولی، نوفل اس کے حالات جان کر ہنس پڑا، تو ہماری جوڑی سپر ہٹ رہے گی، ایک پولیس والے کی بیوی کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ نوفل کے مسکرا کر بولنے پر شاندی اس کو گھورتی ہوئی وہاں سے جانے لگی، کیونکہ شاندی کو لگا وہ جتنی دیر وہاں کھڑی رہے گی وہ اتنی ہی دیر تک فضول کی ہانکتا رہے گا۔ ظالم حسینہ، واپسی پر میں تمہیں خود ڈراپ کر دوں گا۔ شاندی کو اسٹیج کی طرف جاتا دیکھ نوفل نے اسے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے یہاں آنے سے پہلے تمہارے چمچے کو تم نے جس کی مجھے بہن بنا کر کالج لینے اور چھوڑنے کی ڈیوٹی پر لگایا ہے، 2 گھنٹے بعد اسے یہاں آنے کا بول چکی ہوں، واپسی پر وہ مجھے گھر چھوڑ دے گا۔ شاندی نوفل کو بولتی ہوئی وہاں سے چلے گئی۔ نمیر بیٹا یہاں آنا۔ نمیر اپنے دوستوں کے پاس کر ان سے باتیں کر رہا تھا، عشرت نے اسے پکارا، کہیں خالہ جانی کو کام تھا۔ نمیر عشرت کے پاس آ کر اسے پوچھنے لگا، کیا مجھ سے بھی ناراض ہو تم؟ عشرت نمیر کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں آپ سے ناراض ہوں؟ نمیر الٹا عشرت سے سوال پوچھنے لگا، مجھے لگا کہ منال کی وجہ سے تم مجھ سے بھی۔ عشرت بولنے لگی، تبھی نمیر بولا، خالہ جانی نہ ہی میں آپ سے ناراض ہوں اور نہ ہی منال سے، اس کی اور میری سوچ ایک دوسرے سے مختلف ہے، ہم دونوں کی ترجیحات جدا ہیں، مگر ساتھ ہی اس سے میرا کزن کا رشتہ بھی ہے جو ابھی بھی برقرار ہے، آپ ٹینشن مت لیں اس بات کی۔ نمیر عشرت کو تسلی دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا تو عشرت کو تھوڑا سا اطمینان ہوا، مگر اسے منال پر اور بھی غصہ آیا۔ نمیر ہر لحاظ سے اچھا تھا، عشرت نے ہمیشہ اسے اپنے داماد کی
نظر سے دیکھا تھا مگر ملال کی وجہ سے اب وہ اس بات کا صرف ملال ہی کر سکتے تھی۔ کہاں جا رہی ہوں میں؟ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا تھا نا گھر میں ڈراپ کر دوں گا۔ نوفل شاندے کو جاتا ہوا دیکھا اس کے پاس آ کر بولا میں نے بھی تمہیں بتایا تھا نا کہ تمہارا چمچہ مجھے لینے آئے گا۔ شاندے رک نوفل کی طرف دیکھتے ہی بولے وہ نہیں آئے گا، میں نے اسے کال کر کے منع کر دیا ہے اور آنٹی کو فون کر کے بتا دیا ہے کہ اب شاندے کی طرف سے بے فکر ہو جائیے، اسے گھر تک میں چھوڑ دوں گا۔ نوفل اس کا کہتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا مگر شاندے کو وہیں کھڑا دیکھ کر اس کی طرف پلٹا۔ اگر تم چاہتی ہو میں تمہیں گاڑی تک گود میں اٹھا کر لے جاؤں تو 40 کلو کا وزن اٹھانا میرے لیے کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ نوفل شاندے کو دیکھ کر شرارت سے بولا اگر تم نے اپنی یہ بیہودہ گفتگو بند نہیں کی تو میں تمہارے ساتھ ہرگز گاڑی میں نہیں بیٹھوں گی۔ شاندے اس سے سنجیدگی سے مخاطب ہوئی تو نوفل نے اپنی شہادت کی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے اپنے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور دوسرے ہاتھ سے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شاندے اس پر احسان کرنے والے انداز میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نوفل گاڑی میں بیٹھ کر منہ سے کچھ نہیں بولا مگر اس کو دیکھ کر مسکرانے لگا کہ تم مجھے دیکھ کر اس طرح کیوں مسکراتے ہو؟ شاندے اس کو دیکھ کر سیریس انداز میں پوچھنے لگی پہلے وعدہ کرو میں سچ بتانے پر تم گاڑی سے نہیں اترو گی۔ پر اس کو دیکھ کر مانی ہیزی سے بولا خبردار جو تم نے ایک بھی لفظ منہ سے نکالا چپ کر کے گاڑی چلاؤ۔ شاندے کو پوری توقع تھی وہ ضرور کوئی نہ کوئی بیہودہ بات ہی کر رہا، اس لیے اس نے اس بات پر لعنت بھیجی کہ وہ اس کو دیکھ کر کیوں مسکراتا ہے اور اسے گاڑی چلانے کا کہا۔ نوفل نے بھی فرما برداری سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ڈرائیونگ کے دوران بھی اس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ شاندے نے جب اس کی طرف دیکھا تو نوفل کے ہونٹ اور زیادہ پھیل گئے۔ گاڑی روکو، مجھے تمہارے ساتھ گھر نہیں جانا۔ شاندے اس کو دیکھ کر غصے میں بولی مگر میں نے تو اب کچھ نہیں بولا۔ نوفل اس کو دیکھا معصومیت سے بولا تم مجھے اس طرح دیکھ کر مسکراؤ گے تو میں تمہارے ساتھ ہرگز گھر نہیں جاؤں گی۔ شاندے اس کو دوبارہ وارن کرتے ہوئے بولے میں دیکھوں نہیں، کچھ بولوں نہیں، دیکھ کر مسکراؤں بھی نہیں اور کس کرنے کا تو سوچوں بھی نہیں۔ سچ میں نوفل تیرا پالا تو واقعی ظالم حسینہ سے پڑ گیا ہے۔ نوفل ڈرائیونگ کرتا ہوا بآواز اپنے آپ سے مخاطب ہوا جس پر شاندے اس کو گور کر دیکھنے لگی مگر وہ اب خاموشی سے بنا کچھ بولے یا اس کو دیکھے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کیسے بھائی ہو تم یار، آج میری خوشی والے دن ایک اچھے بھائی کا فرض تو ادا کرنا چاہیے تھا تمہیں۔ تھوڑی دیر پہلے تقریب کے اہتمام پر وہ لوگ گھر آئے تھے۔ نمیر ڈریس چینج کر کے بیڈ پر لیٹا ہے تاکہ نہال اس کے کمرے میں آ کر بولا زیادہ ڈائلاگ مارنے کی ضرورت نہیں، جو بات ہے سیدھی طرح سے بولو۔ نمیر نہال کو دیکھ کر دوبارہ بیٹھا ہوا بولا یار غضب خدا کا، ماما نے تو آج ظالم سماج بننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بڑے مجمع میں ایک تو عنایت سے بات کرنا دور دیکھنا بھی مشکل تھا، اوپر سے ماما نے اس کا گھونگھٹ اور نکال دیا کہ روپ آئے گا۔ نہال کی دکھ بڑی داستان سن کر نمیر کو ہنسی آ گئی۔ اس میں میرا کیا کردار تھا بھلا؟ اسٹیج پر آ کر عنایت کا گھونگھٹ بنا دیتا اور اس سے کہتا میرے بھائی کو اپنا دیدار تو بخش دو، بیچارہ بے صبرا ہوا جا رہا ہے۔ نمیر دوبارہ لیٹتا ہوا بولا یہ نہ کرتے مگر ایک آدھا ملاقات تو چوری چھپی اس سے کروا ہی سکتے تھے نا۔ نہال بھی بیڈ پر بیٹھا اس سے شکوہ کرنے لگا میرے سامنے زیادہ تڑپنے کی ضرورت نہیں، صرف 2 دن بعد تمہاری بارات ہے، ایسا ممکن ہی نہیں کہ عنایت سے تم نے اس کی تصویر نہ مانگی ہو، اتنے تابعدار سے تمہیں سینڈ نہ کی ہو، اس لیے میرے پاس آ کر ڈرامے کرنے کی بجائے اپنے بستر پر جا کر سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو۔ نمیر اپنے منہ پر تکیہ رکھتا ہوا بولا مطلب صاف تھا اب وہ سونا چاہتا ہے تم سے، تو مجھے یہی امید تھی۔ 2 دن ہیں بارات میں، جب یہ گزریں گے تب گزریں گے، مگر فی الحال میں ابھی اور اسی وقت عنایت سے ملنے جا رہا ہوں۔ نہال بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا، اس کی بات سن کر نمیر نے اپنے منہ سے تکیہ ہٹایا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ اس وقت رات کے 2 بادشاہ تم خالہ جانی کی طرف جاؤ گے؟ نمیر سیریس ہو کر نہال کو گھورنے لگا اب تمہیں ظالم سماج بننے کی ضرورت نہیں، بس تمہیں اس لیے بتانے آیا تھا، ویسے تو ماما سو رہی ہیں، اگر جاگ جائے اور میرا پوچھیں تو پلیز سنبھال لینا۔ نہال بولتا ہوا اس کے روم سے نکل گیا۔ نمیر دوبارہ سر پر تکیہ رکھ کے لیٹ گیا۔ نہال اس وقت کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ عنایت کو وہ میسج پر اپنے آنے کا انفارم کر چکا تھا تاکہ وہ سوئے نہ، وہ نیند کے معاملے میں بہت کچی تھی، اگر سو جائے تو اسے جگانا مشکل ہوتا تھا۔ یہ بات حدود سے عنایت نے بتائی تھی۔ عنایت کی باتیں سے اس کا مسکرانے لگا۔ رات ہونے کی وجہ سے روڈ سنسان تھا۔ خالی روڈ کو دیکھ کر نہال نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ شادی مبارک! نہال کے کانوں میں نسوانی آواز گونجی۔ نہال نے ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر فرحین بیٹھی اس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ صرف ایک لمحے کے لیے اس کا دھیان بٹا تھا اور وہ ایک لمحہ اس کی زندگی کے لیے بھیانک ثابت ہوا۔ گاڑی کی سپیڈ تیز ہونے کی وجہ سے وہ فوری طور پر گاڑی کا کنٹرول نہیں کر سکا اور گاڑی سامنے پل سے بری طرح سے ٹکرائی۔